Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رمضان المبارک کی 18ویں نماز تراویح کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. 21واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا. سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اور سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ مکمل پڑھی گئی اور آخر میں سورہ احزاب کے کچھ رکوع. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی ابتدائی آیات میں 3 عمل بتائے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. 3 عمل ایسے بتائے کہ جس سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پہلا عمل بتایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور دوسرا عمل کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے، فحاشی سے روک دیتی ہے. بندہ مومن نماز کی برکت سے نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے، نماز کی برکت سے برائیوں سے، گناہوں سے، بدیوں سے نفرت ہو جاتی ہے. تیسرا کام فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لو، اپنے دل میں یہ تصور پیدا کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو یاد الہی کہتے ہیں. جس چیز پر نظر جائے میرے اللہ نے بنایا ہے. زمین دیکھو تو اللہ نے بنائی، آسمان دیکھو تو اللہ نے بنایا. نظر درختوں پہ پڑے تو دل میں آئے کہ اللہ نے بنائے، پودوں پر پڑے نظر تو اللہ نے بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ باغات میں جانا بہت پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا باغات میں جاتے ہیں پھر دل میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ان درختوں کو میرے اللہ نے بنایا، ان پر پھلوں کو میرے اللہ نے لگایا، ان پھلوں کے اندر مٹھاس میرے اللہ نے پیدا کی. سورہ روم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں دی تھیں. روم اور فارس کی لڑائی ہوگی اور رومی غالب آئیں گے، اور ایسے ہوا. پیارے آقا کی بشارت سچی ثابت ہوئی، اس لیے کہ آپ سچوں میں سچے تھے. جتنی بشارتیں آپ نے دیں، جتنی پیشین گوئیاں دیں، وہ سب سچی ثابت ہوئی. سراقہ بن مالک سے کہا تھا کہ تو میرے قتل کے در پہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، کسرا فتح ہوگا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، اور اس مال غنیمت میں سونے کے کنگن تیرے حصے میں آئیں گے. تو سراقہ بن مالک مسلمان ہوا، مجاہد بنا، اس جنگ میں وہ شریک ہوا، کسرا فتح ہوا، مال غنیمت حاصل ہوئی، اور وہی سونے کے کنگن اس کے حصے میں آئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے جو زبان سے کہہ دیا اللہ نے اس کو پورا کر دیا. جتنی پیشین گوئیں سب اللہ تعالیٰ نے پوری کی. ایسے ہوا. پھر رومیوں کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے روم پر فتح عطا کی، روم پر غلبہ عطا کیا. یہ رومی کون تھے؟ یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے. فارس ایران کو کہا جاتا ہے. یہ آتش پرست مجوسی تھے، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، آگ کے پجاری تھے. آگ کو انہوں نے اپنا خدا سمجھا ہوا تھا. اس لیے ایران میں آگ جلتی رہی اور 1000 سال تک جلتی رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا نے تشکیل کی، جاؤ تم آگ بجھا کر آؤ. انہوں نے اپنا کپڑا ہاتھ میں لیا، جلتی ہوئی آگ کو ایسے کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی. یہ کرتے رہے یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. 1000 سالہ جلنے والی آگ وہ ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بنی. پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں.
کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ میں نے جوڑے جوڑے بنائے، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ میں نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ میں نے ہواؤں کو بنایا، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تمہارا پروردگار ہے، کوئی رب العالمین ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر سوچا کرے اور ان کے پیدا کرنے والے تک آپ پہنچ جائیں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اس لیے ان کے نام پر سورہ لقمان رکھی گئی۔ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لقمان حکیم، یہ اور بات ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ نبوت نہیں دی تھی، بس اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور چند نصیحتیں کی۔ ہر باپ کے ذمے ہیں حضرت لقمان حکیم کی وصیتیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو کریں۔ اللہ کو وہ وصیتیں اتنی پسند آئیں کہ قرآن کی زینت بنا دی۔ بیٹے کو بلایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، تمام گناہوں پہ بھاری گناہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عیسائیوں یہودیوں نے ذات میں شریک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، مریم علیہ السلام کو بیوی بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ اللہ لم یلد ولم یولد، وہ بیٹوں سے بیٹیوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی برابر کا شریک نہیں۔ تو بیٹے کو پہلی وصیت کہ شرک نہ کرنا میرا بیٹا، پھر تمہاری نجات ہو جائے گی۔ شرک کرو گے کروڑوں نیکیاں بھی تمہارے دامن بھی ہوں گی، وہ بھی ضائع چلی جائے گی۔ اور دوسری نصیحت فرمائی، والدین اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد بہت بڑے محسن ہیں، ان کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کرنا، ان کے خادم بن کر رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بڑھاپے میں ان کے خدمت گزار بن جانا، اس میں تمہاری نجات ہوگی۔ اور فرمایا تکبر نہ کرنا، عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے آپ کو مٹا کر رکھنا، چلے تو جھک کر چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اکڑنے والوں کی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ وصیتیں، چند وصیتیں فرمائی۔ اور سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم فقط اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتے ہیں، بارش کب برسے گی اللہ جانتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچی ہے بچہ ہے کیا ہے اللہ جانتے ہیں، موت کس وقت آئے گی اللہ جانتے ہیں، کس جگہ پر قبر بنے گی اللہ جانتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کے علم اللہ کو۔ سورہ سجدہ میں آیت سجدہ کی وجہ سے سورہ سجدہ نام رکھا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا۔ اور ایک آیت جو اس میں ممتاز ہے کہ اگر 7 سمندروں کی سیاہی بنائی جائے، درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، لکھنے کے لیے انسان جنات فرشتوں کو معمور کر دیا جائے، اور یہ اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، لکھتے لکھتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، گھس گھس کا ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی تعریفیں بڑی ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر، اور میرا سجدہ 1 دن کا نہیں 7 دن اور 7 راتوں کا ہوگا۔ 1 ہفتہ حضور سجدے میں رہیں گے، اللہ کے حضور سجدے میں۔ اتنا لمبا سجدہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ حضور آپ سجدے میں کیا کریں گے؟
فرمایا میں سجدے میں اللہ کی تعریفیں کروں، اللہ میرے ذہن میں اپنی تعریفیں ڈالتا جائے گا اور میں کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر اللہ محبت سے مجھے پکاریں گے، ارفع راسک یا محمد، اپنے سجدے سے سر اٹھائیں، مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہی میں یہ کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے۔ پیارے آقا کے کہنے پر، آپ کی سفارش پر اللہ رب العزت حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے گا۔ آپ موصل کائنات ہیں۔ آگے سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن سے آپ نے نکاح کیا وہ مائیں بن گئی ہیں آپ کی امت کی، وہ روحانی مائیں ہیں، ان کی جسمانی ماؤں سے بھی زیادہ مرتبہ ان کا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، جیسے آپ پاک ہیں آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں، جیسے آپ مرتبے والے ہیں آپ کی بیویاں بھی مرتبے والی ہیں، اور یہ کائنات کی بہترین عورتیں ہیں، پھر ان کو کہو نا کہ یہ بھی پردہ کیا کریں۔ آج عورتوں کو کہیں تو کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹیوں اور بیویوں سے بڑھ کر دل صاف کس کا ہوگا؟ یہ نہیں بات ہے، بات ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں مانوں۔ انہوں نے کہا معمولی بات کہتے ہیں، تو آگے سے شوہر نے کہا یہ اگر بات پردے والی معمولی ہوتی تو اللہ بہت بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتے، جو بہت بڑی کتاب میں ذکر ہے تو یہ بات بھی بہت بڑی ہے، بات اس کو سمجھ آ گئی۔ پھر فرمایا سورۃ احزاب میں اللہ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا، اصل اس کا نام ہے غزوہ خندق، مدینہ شریف میں یہ غزوہ لڑا گیا، جنگ لڑی گئی۔ احزاب کہتے ہیں مختلف جماعتیں، مشرکین سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ مدینہ پر حملہ کریں۔ 10,000 کا لشکر مدینہ کے ارد گرد جمع ہو گیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، 10,000 مشرکین کافر۔ اس موقع پر مجھے معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کہ تم نے ان کی حمایت نہیں کرنی، انہوں نے حلفاً کہا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے، ہم علیحدہ رہیں گے، لیکن خفیہ طور پر انہوں نے عہد شکنی توڑی، عیسائیوں نے پشت پناہی کی مشرکین کی اور شامل ہو کر وہ بھی لڑنے کے لیے آئے۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ تھا، یا رسول اللہ جو عہد شکنی کرنے والے ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا وہ بعد میں نمٹیں گے، ابھی غزوہ خندق۔ صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کیا کریں، ہم تو تھوڑے ہیں، یہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے، بہت پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجوں گا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تنکیں، یہ پانی میں بہہ جائیں گے۔ حوصلہ دیا، تسلی دی، اور جب وہ آئے مختلف مشورے ہوئے، لیکن حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہم مدینہ شہر کے چاروں طرف کھائی کھودے، خندق کھودے، اور اتنی بڑی ہو کہ یہ چھلانگ بھی لگائیں تو اس کے اندر جا پڑے، اور گہری ہو کہ یہ نکل بھی نہ سکے۔ تو ایسے ہوا، آج مدینہ میں وہ جگہ، وہ مقام موجود ہے جہاں خندق کھودی گئی تھی، دو طرف پہاڑ تھے نوکیلے، ادھر سے تو آ ہی نہیں سکتے تھے وہ، اور دو طرف یہ شمال اور مغرب کی جانب خندق کھودی گئی۔ وہاں پر جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے لگائے تھے، 7 خیمے تھے، وہاں آج 7 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، 7 مساجد۔ وہاں سلمان فارسی کا خیمہ، وہاں بھی مسجد بنی ہے، جہاں حضور کا خیمہ تھا وہاں مسجد بنی ہے، جہاں علی المرتضیٰ کا خیمہ تھا، جہاں فاطمۃ الزہرا کا خیمہ تھا، جہاں حضرت عثمان کا خیمہ، وہ مسجدیں بنی ہوئی، 7 مساجد، 7 مسجدیں آج بھی موجود ہیں، یہ ترکوں نے بنائی تھی بطور یادگار کے۔ خندق کھودی گئی، پھر اللہ نے مدد یوں کی کہ جب وہ آئے نا حملہ کرنے کے لیے تو اللہ نے سخت ترین آندھی بھیجی، ان کے خیمے اڑ گئے،
اور ان کے نیزے تلواریں بکھر گئیں، وہ تلاش کرتے پھرتے لیکن ان کو کچھ بھی نہ ملا، کچھ ہاتھ نہ آیا، بالآخر وہاں سے بھاگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، صحابہ کو فتح مبین عطا فرمایا۔ اسی موقع پر حضرت جابر نے دعوت بھی کی تھی، یا رسول اللہ آپ تو بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں، صحابہ نے پیٹوں پہ پتھر باندھ دیے، کمر ٹیڑھی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کھانے کے لیے تشریف لائیں، صرف 5 آدمیوں کا کھانا ہے، کان میں کہا، بیوی نے بھیجا تھا کہ کان میں کہنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3000 کا لشکر صحابہ کا، سب نے اعلان کیا کہ حضرت جابر نے آپ اپنے ہاں دعوت کی ہے، سب چلو۔ بڑے پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے بیوی کے پاس آئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے تو نہیں کہا نا، آپ نے تو کان میں کہا ہے، یہ حضور نے کہا، حضور جانے اللہ جانے، وہ خود ہی انتظام کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ بکری چھوٹی سی تھی، گھر میں ذبح کی، 5-6 آدمیوں کا کھانا تیار کیا، حضور آئے، صحابہ سارے ساتھ، 5 آدمیوں کا کھانا 3000 کے لیے کافی ہو گیا۔ یارو رحمت والا ہاتھ جس کو لگ جائے اس میں برکتیں آ جاتی۔ دودھ کے پیالے کو حضور کا ہاتھ لگا تو 70 طالب علموں پی لیا، پھر بھی ختم نہ ہوا، اور یہاں 5 آدمیوں کا کھانا 3000 کے لیے کافی ہو گیا، کھانا پھر بھی بچ گیا، روٹیاں بھی بچی رہ گئی اور سالن بھی بچا رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، غزوہ خندق میں جب فتح ہوئی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب اپنے گھروں کو جانا نہیں، بھوک کی حالت میں عیسائیوں سے جا کر نمٹو، شکنی کی ہے نا انہوں نے، جاؤ پہنچو۔ تو حضور نے اعلان کیا بھئی گھر جانے کی ضرورت نہیں، تمام صحابہ بنو قریظہ پہنچے، مدینہ سے وہ 5-6 کلومیٹر فاصلے پر بستی تھی ان کی، اور بہت بڑا قلعہ تھا، اس میں وہ آباد تھے، ہزاروں کی تعداد عیسائی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں شکنی کی سزا دینے کے لیے، وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے، اور انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، باہر نہیں نکلے۔ بڑی بڑی اونچی دیواریں تھیں، جیسے یہ اپنا شاہی قلعہ لاہور کا، اتنی بڑی بڑی دیواریں، قلعہ تھا، سارے اس میں بند ہو گئے۔ صحابہ کرام نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا عیسائیوں کا، اور 25 دن تک محاصرہ رہا، دن رات وہیں ڈیرے لگائے کہ کسی وقت تو نکلیں گے۔ بالآخر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کے نوجوان جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کیا جائے سزا میں، اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو پکڑا جائے، اپنا غلام بنایا جائے، مال کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ لہذا ایسا ہوا، 700 عیسائی بنو قریظہ کے قتل کیے گئے، واصل جہنم کیے گئے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی عیسائیت پر اسلام کا رعب اور دبدبہ چھا گیا، ہلچل مچ گئی، اور مسلمان غالب آ گئے، اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا۔ ادھر جب یہ خبر پہنچی نا عیسائی دنیا میں، تو پھر چلے آئے مسلمان ہونے کے لیے، لاکھوں کی تعداد میں حلقہ بغوش اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ حکمت ہے، یہ جہاد ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے۔ صحابہ نے یہ کیا تو فتوحات ہوئی، آج تو فتوحات ہے ہی نہیں، صدیاں گزر گئیں، جہاد ہی ترک ہو چکا ہے۔